علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب، جو میں نے سیکھا، میں ان سے والہانہ محبت کرتا ہوں، بلکہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد، ان کا میں نے ایک کلپ سنا، اس میں فرما رہے تھے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کا ارادہ فرمایا۔ وہ بات کی بات ہے، لمبا واقعہ ہے کہ منع فرما دیا گیا۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ منافق ہے، دیوس ہے، فاسق فاجر ہے، آپ اپنا اچھا عمل نہ چھوڑیں۔ کسی کا بھی جنازہ پڑھنا ہے، اس میں دریغ نہ کریں، بخل نہ کریں۔ تو اس میں ایک الفاظ انہوں نے بولا، میں نہایت ہی ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں علماء کرام کے ساتھ وابستہ ہوں، طالب علم ہوں، سیکھنے کو سب کچھ ملتا ہے۔ میں سیکھنے کی غرض سے میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب کو سنتا ہوں اور ہر مسلک کے علماء کرام کو سنتا ہوں۔ کہیں سے بھی اچھی بات مل جائے، میں سینے سے لگا لیتا ہوں۔ میں نے اکثر ویڈیوز میں بھی کہا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، کسی کو گلاب پسند تو کسی کو چنبیلی۔ علماء کرام پھول کی مانند ہیں، کسی کو گلاب کی خوشبو پسند ہے، کسی کو چنبیلی کی۔ اس میں کسی کا قصور نہیں یا کسی کو غلط نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ چنبیلی سونگھتے ہو، کیوں سونگھتے ہو؟ یہ تو غلط ہے۔ گلاب سونگھتے ہو، گلاب کا تجھے کیوں پھول پسند ہے؟ یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ تو میرے پیر مرشد قاسم علی شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، عبداللہ بن ابی، کیونکہ دین کا علم زیادہ نہیں پڑھا جتنا انہوں نے دنیاوی علم، عصری علم پڑھا ہے۔ تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ بار بار جیسے سیکھتے ہیں سیکھتے رہیں، اور کوئی ایسا جملہ نہ بولیں جس سے کسی کو یہ بات نکلے اس میں سے کہ اتنا علم رکھنے والا بات غلط کرتا ہے۔ جیسے لکھنے میں کچھ الفاظ کچھ ہوتے ہیں اور بولنے میں کچھ ہوتے ہیں۔ جیسے ہے مشکات شریف، مشکات میں شین، میم، کاف، لکیر والا کاف اور واو اور الف چھوٹی تا، اس کو لکھنے میں ایسے ہوتا ہے اور پڑھنے میں جو ہے وہ ہے مشکات۔ اگر مجھ جیسا ہو تو اس کو پڑھے گا مشکوات۔ تو اللہ پاک میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب کو، اگر میں ویڈیو نہ بناتا، بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی کی پیارے کی اصلاح کرنی ہے تو ڈائریکٹ کال کریں اور اس کو سمجھا دیں۔ میں ایک بات کہوں کہ ایک استاد محترم تھے، عالم دین تھے، بہت بڑے جید عالم دین تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد اپنے شاگرد کو دی کہ اس کو پڑھو۔ اس نے رات کو پڑھا، غور و فکر کیا، تدبر کیا، تو کچھ غلطیاں تھیں الفاظ میں نا۔ تو دیکھیں ادب کا مقام ہے۔ تو انہوں نے صبح آ کر کہا، ان الفاظوں کو لائنوں میں کور کر کے لائے اور کہا کہ حضرت مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی، یہ آپ نے کیسے بیان فرمایا؟
تو انہوں نے کہا کہ جب میں ڈائریکٹلی کہوں گا کہ یہ غلطی ہے تو برا بھی مان سکتے ہیں، ادب کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، تو میں اگر جب اس کو کہوں گا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو وہ تدبر اور فکر کریں گے کہ اتنا میرا لائق شاگرد ہے، پڑھنے میں بھی آگے تھا، اس کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی۔ تو جب تدبر کریں گے تو ان کو خود بخود سمجھ آ جائے گا، تو اپنی اصلاح خود فرما لیں گے۔ تو انہوں نے جب دوسرے دن اس کتاب کو پڑھا تو یہی ہوا۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ تیسرے دن جب یا ہفتے بعد 10 دن بعد وہ شاگرد آئے تو حضرت استاد نے ان کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ اللہ پاک نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں اجازت دیتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ دوبارہ لکھیں، اس کی توسیع کریں، اور میں اپنے سائن سگنیچر دستخط کر دیتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اور نیچے تیرا نام لکھ دیتا ہوں۔ تو نہایت ہی ادب کا مقام ہے، سورج کے سامنے چراغ جلانے والا احمق بے وقوف تو ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ سلام میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب، سلام عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی نہیں، عبداللہ بن ابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔